میرے محترم دوستو، بزرگوں، عشق و محبت، پسند اور ناپسند، الفت اور عداوت میں ہر شخص کا معیار اپنا اپنا معیار ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، ہر ایک کی منفرد طبیعت ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص کی پسند سب کی پسند ہو، ایک شخص کی چاہت سب کی چاہت ہو۔ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے، ہر ایک کی چاہت الگ الگ ہے، ہر ایک کی خواہش اور تمنا الگ الگ ہے۔ کاشتکار کو، کسان کو زمین سے، زمین کے آلات، جوتنے والے آلات سے محبت ہوتی ہے۔ لوہار کو آگ کی بٹی اور ہتھوڑی اور چینی سے محبت ہوتی ہے۔ حجام کو ہر وقت اپنے قینچی اور استرے سے محبت ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو ہر ایک کا چاہت، ہر ایک کی محبت الگ الگ ہے۔ شاعر اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، فلسفی اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کی چاہت الگ ہے۔ منطقی کی چاہت الگ ہے، مجاہد کی چاہت الگ ہے، ایک صوفی کی چاہت الگ ہے۔ ایک صوفی چاہتا ہے کہ تنہائی ہو اور ہر وقت اللہ کی یاد میں اللہ کی ضربیں ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، تنہائی ہو، کوئی نہ ہو، نہ بچے ہو، نہ کوئی ہو، اور آدمی ذکر اللہ میں مشغول ہو۔ ایک مجاہد کی چاہت ہوتی ہے کہ میدان کارزار ہو، دشمن ہو، کفار ہو، اور میرے ہاتھ میں تلوار ہو، ان کے سروں کو قلم کروں اور لاشوں کا ڈھیر لگاؤں۔ ایک سیاسی لیڈر کی چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو، بہت سارے لوگ ہو، زندہ باد مرد آباد کے جو ہے وہ نعرے ہو، فوٹوگرافر ہو، اور اسی طریقے سے میڈیا والے ہو، ٹی وی والے ہو۔ تبلیغ میں چلنے والے حضرات، ان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ چلے ہو، سیروزے ہو، بیرونی گشت ہو، اندرونی گشت ہو، بیانات ہو، تقاضے ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے والے اتنے ہو کہ تشکیل کرنا مشکل ہو جائے، اتنے سارے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی چاہت الگ الگ ہے۔ کوئی کیا چاہتا ہے، کوئی کیا چاہتا ہے، کوئی کیا چاہتا ہے۔ لیکن ہم یہاں جو آپ کو بتا رہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے بارے میں آپ کو بتا رہے۔ دنیا میں تو آپ کو بتایا کہ چاہتیں مختلف ہے۔ ایک نوجوان سے پوچھو جناب کی پسند کیا ہے، تو کوئی کسی فلمی ایکٹر کا نام لے گا، کوئی کسی ہیروئن کا نام لے گا، گلوکار کا نام لے گا، رقاصہ کا نام لے گا۔ کوئی جوان کہے گا بڑی آرزو ہے امریکہ کا ویزا مل جائے، یورپ کا ویزا مل جائے، کسی کا وہ ہوگا کہ لمبی چوڑی کار ہو میرے پاس، کوئی چاہے گا کہ بڑا عہدہ مل جائے، سرکاری نوکری مل جائے۔ لیکن بات یہاں یہ ہے کہ حضرات صحابہ کا مجمع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، خلفائے راشدین حضور کے یار، چاروں یار تشریف فرما ہے، حضور بھی تشریف فرما ہے۔ گویا کہ چاند ستارے اکٹھے ہو گئے ہیں، چاند ستارے اکٹھے ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، میرے دل کے اندر تین چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے، تین چیزوں سے میری محبت ہے، چاہت ہے۔ نمبر ایک، الطیب، خوشبو۔ اسلام طہارت اور نظافت کا مذہب ہے، اسلام صفائی ستھرائی کا علم بردار ہے۔ مسلمانوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکی پاک کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتطہرین، خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ حضور ارشاد فرمائی، الطہور نصف الایمان، پاکیزگی دا نیم ایمان دے، صفائی ستھرائی دا نیم ایمان دے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی، سوک چتاسو کی بدبودار شے اخری، پیاز اخری، اوگا اخری، داسی او بل بدبودار شے اخری، جمعہ تا دینا راضی، جمعہ تا دینا راضی۔ نبی علیہ السلام ذات پاک ہو، خوشبودار ذات ہو، بغیر دا خوشبو نہ خوشبودار ہو۔ نبی علیہ السلام بغیر دا خوشبو نہ خوشبودار ہو۔ نبی علیہ السلام پا خبروں کی خوشبو، دا نبی علیہ السلام پا اخلاقوں کی خوشبو، دا نبی علیہ السلام پا خندا کی خوشبو، او نبی علیہ السلام تھا بلاس ملاولو کی خوشبو۔ نبی علیہ السلام دا رگنونا بخوشبو راوتلا، دا کما خولچ راوزی انسان دا بدننا، دا نبی علیہ السلام خلا دا مشک و دا عنبر و نزیات خوشبودار ہوا، دا مشک و دا عنبر و نزیات خوشبودار ہوا۔